ابراہم طاہر کی مما کو اور برکت چاہتے ہیں آج صبح ان کے لیے، اور ساتھ ہی برکت چاہتے ہیں علیشا گل کے لیے، اس کی مما کے لیے برکت چاہتے ہیں، اس کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور وسیم جاوید وسیم کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں انہیں گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آئیں ساتھ ہی ساتھ خدا کے کلام میں آگے بڑھتے ہوئے آج 5ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے 5ویں اور 6ٹھی آیت جو ہے یہ بھید کا مکمل بیان دیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو بات ہم اب دیکھ رہے ہیں یہ 6ٹھی آیت تک ہے، تو 6ٹھی آیت تک ہم نے کیا دیکھنا تھا کہ چوتھے باپ کی، آپ نے چوتھے باپ کی پڑھا نا جی، چوتھے باپ کی، تو پہلی 6 آیات میں جو ہے چوتھے باپ کی ہم نے دیکھا تھا خدا کے کلام میں سے کہ مسیحی رفاقت میں اتحاد کی اپیل ہے، تو ہم نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ چھٹے باپ میں چوتھی آیت میں دیکھی تھی۔ تو آئیں ہم اب آگے بڑھتے ہیں، تو 5ویں آیت میں ہے کہ ایک ہی خداوند، کیا ہے ایک ہی خداوند؟ ہم نے پیچھے دیکھا ایک بدن، ایک ہی روح القدس، ایک ہی امید، اور 5ویں آیت میں لکھا ہے ایک ہی خداوند، یعنی کہ جب ہم ایک بدن کے حصے دار ہیں، ایک ہی روح ہم نے پایا ہے، ایک ہی امید آسمان کی ہمارے پاس ہے، جلالی امید میں ہم شریک ہیں، ابدی امید میں ہم شریک ہیں، وہاں پر 5ویں آیت میں لکھا ہے ایک ہی خداوند لکھا ہوا ہے۔ تو اب ایک ہی خداوند یعنی اگرچہ آسمان زمین پر بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، ہیلیلویا، اور ایک ہی خداوند ہے، ہیلیلویا، یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئی اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں، ہیلیلویا۔ پہلا کرنتھیوں اگر 8ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت دیکھیں، تو پہلا کرنتھیوں اور پہلے باب کی 2 آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے ہمارا ایک ہی خداوند، ایک ہی خدا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، کیسا اتحاد ہے، تو پھر پیچھے کوئی ڈسکریمنیشن رہ نہیں جاتی، کیونکہ ایک ہی بدن، ایک ہی روح، ایک ہی امید آسمانی جلالی ابدی، اور ایک ہی خداوند اور ایک ہی خدا ہے۔ سو ایک ہی ایمان، واو کیا ہے، ایک ہی ایمان، سو یہ مسیحی ایمان ہے، ایک ہی ایمان سے مراد مسیحی ایمان ہے، عقیدہ یا تعلیم کا مجموعہ جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا یہودا 3 آیت میں، اور ہماری خاطر نئے عہد نامہ میں محفوظ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ہی بیپتسمہ، کیا لکھا ہے، ایک ہی بیپتسمہ، یہ بات دوہرے طور پر سچ ہے، اور اول روح کا ایک ہی بیپتسمہ جس کے وسیلہ سے مسیح کا یقین کرنے والے بدن میں شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بیپتسمہ، پھر کیا لکھا ہے، ایک ہی بیپتسمہ جس سے ایمان لانے والے موت میں، دفن ہونے میں اور جی اٹھنے میں مسیح کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں، مشابہ ہو گئے ہیں، مسیح کے ساتھ مشابہ ہو گئے ہیں، اور اقرار کرتے ہیں کہ اگرچہ آج کل بیپتسمہ دینے کی لوگوں نے بہت سی شکلیں رائج کر لی ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں ایمانداروں کے ایک ہی بیپتسمے کو تسلیم کرتا ہے، جو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے دیا جاتا ہے۔ بیپتسمے کے وسیلہ سے شاگرد مسیح کے ساتھ وفاداری کا، اپنی پرانی انسانیت کے دفن اور نئی زندگی میں چلنے کے پختہ ارادے کا اقرار کرتے ہیں، بولو ہیلیلویا۔ بڑا ضروری ہے، اگر آج صبح آپ میں سے کوئی بھی
اور اس پیغام کو سن رہا ہے، اور اگر اس نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، یا آپ کے بہن بھائی عزیز رشتہ دار دوستوں ساتھیوں جو مسیح کے ایک ہی بدن میں شامل ہونا چاہتا ہے، ایک ہی روح میں شامل ہونا چاہتا ہے، ایک ہی امید میں شامل ہونا چاہتا ہے، ایک ہی خداوند اور ایک ہی خدا میں شامل ہونا چاہتا ہے، ایک ہی ایمان میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو پھر ضرور ہے کہ اس کے اعلان کے لیے، اس ایمان کے اعلان کے لیے کیا کرے کہ پانی کا بپتسمہ لے، اور بپتسمے کا مطلب ہے غوطہ رنگنا، ڈبونا۔ تو ضرور آپ پانی کا بپتسمہ لیں اور اقرار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نئی زندگی میں چلنے کا پختہ ارادہ کریں۔ چھٹی آیت، ایک ہی خدا، واہ ونڈرفل، کیسی اکائی ہے، کیسی اتحاد ہے کہ ہم ایک مسیح میں، بدن میں، روح القدس میں، خداوند میں، اور ایمان میں، اور خدا میں ہیں، ہلیلویا، اور بیپتسمے میں ہیں۔ تو پھر اب کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رہ جاتی، اور کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اور کوئی بھی جو ہے امتیاز نہیں رہ جاتا۔ سو خدا کا ہر فرزند صرف ایک ہی خدا کو تسلیم کرتا ہے، سب کا خدا اور باپ ہے۔ انڈرلائن کریں، سب کا خدا اور باپ ہے۔ سب سے مراد وہ سب جن کا فدیہ دیا گیا ہے اور جن کی مخلصی ہو گئی ہے، یعنی جو اپنی حیات میں اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے اسے منجی مانتے ہیں، ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ سب کے اوپر، انڈرلائن کریں، سب کے اوپر ہے وہ ساری کائنات کا شہنشاہ مطلق ہے۔ جو سب کے اوپر ہے وہ ساری کائنات کا شہنشاہ مطلق ہے۔ سب کے درمیان، انڈرلائن کریں، سب کے درمیان ہے، وہ سب ایمانداروں میں مصروف عمل اور ہر چیز کو اپنے ارادے پورے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سب کے اندر، واہ 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 واہ، سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر، وہ سارے ایمانداروں کے اندر سکونت کرتا ہے، اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس لیے اسے اومنی پریزنٹ کہتے ہیں۔ ہیلیلویا، اومنی پریزنٹ کہتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ سب سے اوپر، سب کے درمیان، سب کے اندر، ہر جگہ موجود ہے۔ آئیں جی، 7ویں سے 12ویں آیت تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ 7ویں سے 16ویں آیت، یہاں پر جو ہے وہ ایک حصہ کلام کا شروع ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بدن کے اعضاء کے مناسب طور پر کام کرنے کا پروگرام۔ یہ ہم دیکھتے ہیں 7ویں سے 16ویں آیت تک۔ اب اجزاء جو ہیں وہ بدن میں کیسے کام کرتے ہیں، اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ آئیں 7ویں آیت کو دیکھیں۔ سب سے پہلے انڈرلائن کریں کہ مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق ہے۔ مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق ہے۔ آئیں اس کو دیکھیں کہ مسیح کے بدن کی یگانگی کے عقیدے میں دوہری سچائی ہے، یعنی اس کے اعضاء کو گوناگونی ہر ممبر کو ایک خاص کردار تفوز ہوا ہے، اور کسی دو کا کام بالکل یکساں نہیں ہے، اور ہر ایک کو کام کا جو حصہ سونپا گیا ہے مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق ہے۔ ہلیلویا، شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارے پاس جو کام ہے وہ اس کی بخشش ہے اور اس کے اندازے کے موافق ہے، اور شکر گزاری کرتے ہیں اس نے ہمیں مقرر کیا ہے، اور اس نے ہی اس کو سمجھا بھی ہے، اور اس نے اندازے کے موافق ہمیں دیا ہے، یعنی وہ مناسب سمجھتا ہے اور کرتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ مناسب سمجھتا ہے۔ جو کچھ آپ جتنے مورننگ پریئر میں سن رہے ہیں، اور جتنے چرچ میں موجود ہیں، میرے سمیت جو بھی ہے وہ اسے سمجھتا ہے اور کرتا ہے، اس کی توفیق کے موافق، اندازے کے موافق میرے پاس وہ برکت ہے۔ اگر مسیح کی بخشش کا یہاں مفہوم دیکھیں تو وہ روح القدس ہے۔ مسیح کی بخشش جو ہے وہ روح القدس ہے۔ یوحنا 14ویں باب کی 16ویں آیت اور 17ویں آیت، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس کی بخشش وہاں پر، اور اعمال دوسرے باب کی 38 اور 39ویں آیت۔ تو پھر خیال یہ ہے کہ روح القدس ہر مقدس کو
کوئی بخشش سونپتا ہے۔ ہلیلویا۔ پھر روح القدس جو ہے وہ بخشش سونپتا ہے، اور پھر اس بخشش کو بروئے کار لانے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور جیسے کوئی ممبر مقررہ کام کو پورا کرتا ہے تو مسیح کا بدن روحانی عددی دونوں اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ آئے 8ویں آیت دیکھیے، انڈر لائن کریں، انعام لکھا ہوا ہے، انعام 8ویں آیت میں۔ تو اس مقصد کے لیے کہ خدا کا ہر ایک فرزند اپنے کام کو پا سکے اور پورا کر سکے، خدا نے کلیسیا کو خدمت کی خاص بخششیاں انعام عطا کیے ہیں۔ ان کو گزشتہ آیت میں مذکورہ بخششوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایماندار کو ایک نہ ایک نعمت جو ہے وہ ملتی ہے یا ملی ہے۔ آیت 7 کو اگر ہم دیکھیں تو لیکن ہر ایماندار کو ایسی نعمت نہیں ملی جس کا ذکر آیت 11 میں ہوا۔ ان کے علاوہ اور بھی خدا کی نعمتیں ہیں، یہ خاص انعام ہے۔ انڈر لائن کرے، کیا لکھا ہے؟ یہ خاص انعام ہے، یعنی دینے والا جی اٹھا، 1 آسمان پر صعود کیا ہوا ہے، 2 جلال پایا ہوا ہے، 3 خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہلیلویا۔ جو جی اٹھا ہے، جو آسمان پر اسینشن ہوا ہے اس کا، اور چلایا گیا مردوں میں سے، اس کی بات ہو رہی۔ پالوس زبور 68-18ویں آیت کی نبوت کا خاص اقتباس کرتا ہے، اس کا حوالہ دیتا ہے کہ مسیح موعود عالم بالا پر چڑھے گا۔ ہلیلویا۔ اپنے دشمنوں کو فتح کرے گا۔ ہلیلویا۔ ان کو انڈر لائن کرے، قیدی بنا لے گا، اور اپنی فتح کے انعام کے طور پر آدمیوں کے لیے انعام حاصل کرے گا۔ ہلیلویا۔ آئے 9ویں آیت دیکھیے، مگر اس بات سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے 9ویں آیت میں، کہ مسیح موعود عالم بالا پر کیسے چڑھ سکتا تھا؟ کیا وہ خدا باپ کے ساتھ ازل سے عالم بالا پر موجود نہیں تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ اگر اسے عالم بالا پر چڑھنا تھا تو پہلے آسمان سے اترنا ضرور تھا، کیونکہ اگر اسے آسمان پر چڑھنا تھا، کیونکہ اگر وہ آسمان پر تھا تو پھر اس کا اترنا پہلے ضروری تھا اور پھر چڑھنا تھا۔ زبور 68-18 میں اس کے صعود کی نبوت میں یہ بات مضمر ہے کہ پہلے وہ اترا بھی تھا۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح اس لیے آسمان پر چڑھا کیونکہ وہ آسمان سے اترا تھا۔ میں ایک پیغام سناتا ہوں، جو اوپر سے آیا ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور یہ یوحنا کی انجیل میں ہے کہ یسوع مسیح اوپر سے آیا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 68-18ویں آیت میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اترا بھی ہے، جو چڑھ رہا ہے وہ اترا بھی ہے۔ اس لیے آیت 9 کو سلیس زبان میں یوں بیان کر سکتے ہیں۔ زبور 68 میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالم بالا پر چڑھا، تو یعنی انڈر لائن کرے، اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ خداوند یسوع بیت لحم کی چرنی میں صلیبی موت اور قبر میں اترا تھا۔ زمین کے نیچے کے علاوہ کا مفہوم کبھی عالم ارواح بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ مفہوم پیش نظر دلیل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے صعود سے اس کا زمین پر اترنا تو لازم آتا ہے، لیکن عالم ارواح میں اترنا لازم نہیں آتا۔ علاوہ از پاک صحائف بیان کرتے ہیں کہ جب مسیح ہوا تو اس کی روح عالم ارواح میں نہیں بلکہ آسمان پر گئی تھی۔ ہلیلویا۔ لوکا اس کے 23ویں باب اور 43ویں اور 46ویں آیت میں، اگر ہم یوحنا کی انجیل نکالیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں بھی آپ کے ساتھ نکالتا ہوں تاکہ آپ کو میں بتاؤں کہ یوحنا کی انجیل میں بھی یہ بیان ملتا ہے، جو اوپر سے آیا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ دیکھیے یہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 13ویں آیت میں،
खुदावंद यीशु मसीह जब निकोदिमस से बात कर रहा है तो उसने बात करते हुए कहा 12वीं आयत में, जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। आई टारगेट वर्स है। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। हालेलुया। जो आसमान से उतरा यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। हालेलुया। तो आसमान पर वो उतरा भी है और आसमान पर चढ़ा भी है। और ज़बूर 68 भी हमें यही बताता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम हमें वाज़े तौर पर ये सारा कुछ क्या करता है, बताता और सिखाता है। अगर हम 7वें बाब की 44वीं 7वें बाब की 34वीं आयत को अगर देखें, 7:34, तो क्या लिखा है यहाँ पर, तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। हालेलुया। क्योंकि वो कहाँ पर है, आसमान पर है। सो आइए खुदा के कलाम में देखे, जो शख्स यीशु पर ईमान लाता है वो आसमानी मकामों में बिठाया जाता है और कोई दूसरा शख्स उस मकाम तक, उस जगह तक किसी को हक नहीं, ना कोई आ सकता है ना पहुंच सकता है। अगर दुनिया में कोई भी दावा करे आसमान पर जाने या चढ़ने का, तो बाइबल कहती है कोई नहीं आ सकता। आए जी 10वीं इस आयत को हम देख रहे थे, तो ऊपर चढ़ा भी है, तो हम जानते हैं कि वाकई ऐसा हुआ भी है। और 10वीं आयत देखते हैं, ज़बूर 68 उसकी 18 की नबूवत और इसमें मजम्मर उतरना खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम, मौत और दफन में कामिल तौर से पूरा हो चुका है। हालेलुया। जब हम 18वीं आयत में देखते हैं वो नीचे उतरता है, और जब यूहन्ना 3:13 में देखते हैं तो जब नीचे उतरने की बात होती है तो उसमें मसीह का तजस्सुम, मौत और दफन में कामिल तौर से पूरा हो चुका है। तो वो आसमान यानी आलम बाला से उतरा वही है जिसने गुनाह, शयातीन, मौत पर फतह पाई और फिजा और मजमाए अल अल नहजूम वाले, अंडरलाइन करें, आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। लिखा हुआ है, शुक्रगुजारी करते हैं, वो आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। आए देखिए लिखा है, अंडरलाइन करें, वो सब चीज़ों को, वो सब चीज़ों को ज़रूर मामूर करता है। हालेलुया। मफहूम ये है कि सारी बरकत का बानी और सर चश्मा, सारी खूबियों का मजमुआ और सब पर मुतलिक हाकिम है। WF ग्रांट लिखता है, WF ग्रांट लिखता है, सलीब की पस्ती और जलाल की बुलंदी के दरमियान कोई जगह नहीं जिसे उसने मामूर ना किया हो। हालेलुया। तो आयत 8 से 10 में मरकजी ख्याल ये है, 8 से 10 में मरकजी ख्याल ये है कि इनामात का देने वाला आलम बाला पर सऊद फरमाने वाला मसीह है। उसके आसमान पर जाने से पहले किसी का इनाम का वजूद ना था। इस हकीकत से इस दलील की मजीद तायद होती है कि पुराने अहदनामे में कलीसिया का कोई वजूद न था, और अगर था तो ये बे इनाम कलीसिया थी। 11वीं आयत, आए 11वीं आयत को देखें, अंडरलाइन करें यहाँ पर, और उसी ने बास को रसूल और या बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। सो रसूल को देखें हम कि यहाँ इनामों और नेमतों के नाम दिए गए हैं। हैरत इस बात पर है कि ये इनाम, सलाहियतें या कोई वक्फ की गई फितरी चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान या अशखास हैं। आए देखिए, सबसे पहले रसूल को दायरा लगाएं। रसूल वो अफराद थे जिनको खुदावन ने खुद मामूर किया कि कलाम की मुनादी करें और कलीसिया के कायम करें, कलीसियाओं को कायम करें
یہ وہ افراد تھے جنہوں نے جی اٹھے مسیح کو دیکھا تھا۔ اعمال پہلے باب کی 22ویں آیت میں کہ ان کو معجزے کرنے کی طاقت حاصل تھی۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب کی 12ویں آیت میں یہ معجزے ان کے پیغام کی تصدیق کرنے کا وسیلہ تھے۔ اور عبرانیوں 2:4 نئے عہد نامہ کے نبیوں کے ساتھ ان کی خدمت کا بنیادی مقصد کلیسیا کی بنیاد قائم کرنا تھا۔ افسیوں دوسرے باب کی 20ویں آیت۔ یہاں جن رسولوں کا ذکر ہے ان سے مراد صرف وہ رسول ہیں جو مسیح کے صعود کے بعد رسول تھے۔ ہیلیلویا۔ آئیں نبی کو دیکھیے۔ نبی وہ فرد ہے جو خداوند کی نمائندگی کرتے ہوئے بولتے ہیں۔ نبی وہ ہیں جو خداوند کی نمائندگی کرتے ہوئے بولتے ہیں۔ ان کو خداوند سے براہ راست مکاشفات ملتے ہیں جن کو وہ کلیسیا تک پہنچا دیتے تھے۔ وہ روح القدس کے وسیلہ سے جو کچھ کہتے تھے وہ خدا کا کلام تھا۔ ہیلیلویا۔ اپنے جو ہے وہ بنیادی مفہوم میں تو اب ہمارے پاس رسول اور نبی نہیں ہے۔ جب کلیسیا کی بنیاد پڑ گئی اور نئے عہد نامہ کے مستند صحائف مکمل ہو گئے تو ان کی خدمات جو ہے وہ اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو ابتدائی ہمارے پاس نبی اور رسول تھے۔ ہم پہلے ہی تاکید کے ساتھ کہہ چکے کہ یہاں پالوس نے عہد نامے کے نبیوں کی بات کر رہا ہے۔ خداوند مسیح نے یہ نبی اپنے صعود کے بعد جو ہے وہ دیے تھے۔ اگر ہم ان کی پرانے عہد نامے کی نبی سمجھیں تو کلام کے اس حصے کے بارے میں مشکلات پیدا ہوگی اور کئی باتیں محمل معلوم ہوں گی۔ مبشر کو ذرا دیکھیے۔ مبشر یعنی آج ہماری زندگی میں رسول کی خدمت کام کرتی ہے، نبی کی خدمت کام کرتی ہے، لیکن ہم یہ کر قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ابتدائی نبی اور رسول جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کر وہ کہلائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ خدمت آج بھی خدا رسولی خدمت کے وسیلے سے کلیسیائیں قائم کرتا ہے، کلام کرتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ آج بھی خدا نبی کی خدمت کو زندگیوں میں کام ہوتا ہے اور خدا ظاہر کرتا ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، وہ خدمت آج بھی کام کرتی ہے۔ مبشر یہ وہ لوگ ہیں جو نجات کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ خدا نے ان کو وہ ہتھیار دیے ہیں جن سے وہ کھوئے ہوئوں کو مسیح کے لیے جیت سکیں۔ آج اگر پاکستان کے مبشر کو دیکھیں تو آج کا پاکستان کا مبشر جو ہے وہ چرچ کا حصہ بن کر رہتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا کہ نئے خاندانوں میں جا کر غیر نجات یافتہ زندگی پر کام کرے اور وہ بچے اور پھر ان کو غلہ میں چرچ میں لے کر آئے۔ آج کا جو مبشر ہے وہ چرچ میں رہتا ہے اور چرچ کی زینت بنا ہوتا ہے، اور اگر آپ اسے خدمت کرتا دیکھیں تو وہ کلیسیا کی فیملیوں میں جو ہے وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، وہ بچے ہوئوں کو جو ہے وہ بچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے آج چرچ جو ہے وہ گروتھ نہیں کرتے۔ میری دعا ہے آج صبح خداوند سے کہ مبشروں کی خدمت کی سمجھ کلیسیا کو ملے اور مبشروں کو بھی ملے، اور اس طریقے سے ان کا کوئی بھی وزٹ کبھی بھی کلیسیائی فیملی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جب بھی نظر آئے وہ غیر نجات یافتہ کے مجمع میں، غیر نجات یافتہ کے خاندان میں، غیر نجات یافتہ جگہوں پر کام کرتا اور پھر نجات پائیں لوگ اور ان کو چرچ میں لے کر آئیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اگر کسی کلیسیا میں ایک مبشر ہے، 2 اور 4 ہیں، تو اس جگہ پر بیٹھنے کی جگہ نہ رہے اور وہ اس طریقے سے کام کرے، کیونکہ وہ کھوئے ہوئوں کو مسیح کے لیے جیت سکتے ہیں۔ ان کو خاص لیاقت اور قابلیت عطا ہوتی ہے جس سے وہ گناہ گاروں کی حالت کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا مبشر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بلاوا خدمت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن تو بھی وہ نام نہاد جو ہے وہ مبشر بنے ہوئے ہیں یا خود سے بنے ہوئے ہیں، یا جو ہے وہ ایک ٹرینڈ میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے یا اس میں ہے، یا جب کسی کو کوئی بھی ڈیزگنیشن نہ ملی ہو اور وہ اس نے اپنے آپ کو مبشر قرار دے دیا ہو، یا پھر جس کو کلام سنانا آ گیا ہو یا تھوڑا بہت کلام کی سمجھ آ گئی ہو، تو وہ جب کوئی خدمت نہیں ملتی تو اس کو مبشر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آج موسٹلی
یہ فضا اور یہ ہوا ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ان کے ضمیر کا گہرا جائزہ لے سکتے ہیں، یہ مبشروں کے پاس نعمت ہوتی ہے۔ اعتراضات کے جواب دے سکتے ہیں، مسیح کو قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اور نو مرید کی مدد کر سکتے ہیں کہ پاک کلام کے وسیلہ سے یقین اور اعتماد حاصل کریں۔ ضرور ہے کہ مبشر مقامی کلیسیا سے باہر نکلے، دنیا میں منادی کرے، غیر قوموں میں، غیر نجات یافتہ جگہوں پر منادی کرے، اور پھر اپنے نو مریدوں کو مقامی کلیسیا میں لائے، اور جہاں ان کی پرورش اور ہمت افزائی ہو۔ آج کے مبشر کے پاس پہلی تو بات ہے ٹائم نہیں ہے، اور آج کے مبشر کے پاس اس کی سمجھ نہیں ہے۔ آج کا مبشر جو ہے وہ کلیسیا کی زینت بنا ہے۔ آج کا مبشر پاسٹر کی جگہ لینا چاہتا ہے، پاسٹر کی لات کھینچنا چاہتا ہے، گو وہ کھینچ نہیں سکتا، کیونکہ جو لوگ خداوند کی طرف سے بلائے ہوئے ہیں، یو کین ناٹ شیک ٹو ہم، یو کین ناٹ سنیچ ایوری تھنگس فرام ٹو ہم۔ اسی لیے اگر آپ مبشر انجیل ہیں تو پھر آپ اپنی خدمت کو سمجھیں، اور سمجھیں کہ مجھے خداوند کے لیے کیسے خاندانوں میں لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ اور میں نے اسے بڑے اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو آج ہمارے پاس مبشر جس اسپرٹ میں کام کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے، روح القدس مجھے ابھارتا ہے کہ تمام مبشرس کو اکٹھا کیا جائے، ان کو ٹیچ کیا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو اسٹرونگ انڈرسٹینڈنگ دی جائے، تاکہ وہ خود بھی سمجھ رکھیں اور اسی سمجھ میں آگے بڑھیں۔ اس سے کلیسیا میں ترقی ہوگی۔ آج کا مبشر ہاتھ ہلاتا ہوا چرچ کے اندر آ جاتا ہے اور ہاتھ ہلاتا ہوا اکیلا ہی چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہ غیر نجات یافتاؤں میں، یا ان میدانوں میں، یا ان مجموعوں میں، یا ان خاندانوں میں، یا ان شخصی زندگیوں میں کام کرتا ہو۔ چرواہا، آئیں دیکھیں کہ چرواہا کیا ہے، اور پھر دعا کریں گے۔ چرواہا جو ہے پاسٹر، وہ افراد ہیں جو مسیح کی بھیڑوں کی خدمت کے لیے نائب کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ گلے کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو روحانی خوراک دیتے ہیں۔ If you are pastor, then you will feed to church like a mother. So ان کی خدمت یہ ہے کہ حکمت سے صلاح کاری کریں، بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے دوسرے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اصلاح کریں ایک، حوصلہ افزائی کریں دو، اور تسلی دیں۔ بڑا ضروری ہے کہ پیغامات میں تسلی ہو، اصلاح ہو، اور بلیسنگ ہو، اور خوراک ہو، حکمت ہو، اور حوصلہ افزائی ہو، اور صلاح کاری ہو۔ چرواہوں، انڈرلائن کریں، چرواہوں کا کام مقامی کلیسیا میں بزرگوں کے کام سے گہرا اور قریبی تعلق رکھتا ہے۔ اب جب بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ایلڈرز ہیں، لیکن آج پاکستان کی خدمت میں ایلڈرز جو ہیں وہ بہت ہی موسٹلی اس سوچ سے رکھا جاتا ہے، جو کلیسیا میں بزرگ ہوں اسے ایلڈر بنا دیا جاتا ہے۔ صرف ہماری سمجھ اس لیول تک ہے، ہماری سمجھ مبشر کے حوالے سے بھی ایسی ہی ہے، اور اس لیے یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی۔ ان میں اہم فرق یہ ہے کہ چرواہا ایک انعام ہے، جبکہ بزرگ ہونا ایک منصب ہے۔ نیا عہد نامہ مقامی کلیسیا کے متحد چرواہوں کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اعمال 20ویں باب کی 17ویں آیت اگر دیکھیں، اور 28ویں آیت دیکھیں۔ پہلا پطرس 5واں باب اگر ہم دیکھیں، اور اس کی 27ویں آیت۔ صرف ایک پاسٹر یا صدر بزرگ کی تصویر نہیں دکھاتا۔ آئیں ذرا دیکھیے استاد، وہ افراد جن کو خدا نے توفیق اور صلاحیت بخشی ہو۔ استاد کو ذرا انڈرلائن کریں۔ آج خدا مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں خدمت کیا کام کرے، اور اگر ہم اس خدمت سے کلائے جاتے تو کیا یہ افیکٹو ہے، کیا میں ویسے ہی چل رہا ہوں؟ اگر نہیں چل رہے تو پھر اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو آپ کی ڈیزگنیشن مخصوصیت غلط ہوئی ہے، یا پھر آپ نام نہاد ہیں، یا پھر آپ کو علم نہیں ہے۔ تین باتیں ہیں، یا آپ کی مخصوصیت غلط ہوئی ہے، یا پھر آپ
نام نہاد ہیں، یا پھر آپ کو سمجھ اس کی علم اس کا نہیں ہے. لیکن موسٹلی پاکستان کا جو ایک بہاؤ ہے وہ یہی ہے کہ مبشر چرچ کی زینت بنا رہتا ہے، اور بجائے چرچ کی ترقی کے لیے بلکہ چرچ میں پرابلم کا سبب بنتا ہے. وہ بجائے غیر نجات یافتہ یا نئے لوگوں سے رابطے بنائے، وہ چرچ میں اپنے رابطے بلڈ کرتا ہے اور چرچ کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے. استاد جن کو خدا نے توفیق اور صلاحیت بخشی ہے کہ بائبل مقدس کی باتوں کی وضاحت اور تشریح کر سکیں اور اس کا اطلاق مقدسین کے حالات پر کرے. واہ واہ. ہو سکتا ہے کہ کوئی مبشر پاک کلام کے کسی حصے کے سیاق و سباق سے ہٹ کر خوشخبری کا پیغام سنائے، مگر استاد یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی حوالے کا سیاق و سباق میں کیا مقام ہے. ہیلیلویا. استاد کو حق نہیں ہے کہ وہ سیاق و سباق سے باہر نکلے. اور سیاق و سباق کہتے ہیں کہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں ٹائم کی کمی کی وجہ سے، اگر بی اور تیرا میں لکھوں تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گا کہ یہ بی لکھا ہے یا تیرا لکھا ہے. لیکن استاد جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ بی لکھا ہے یا تیرا لکھا ہے. بڑا سادہ سا طریقہ ہے. اگر تیرا کے پیچھے 12 لکھا ہوا اور آگے 14 لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ تیرا ہے. لیکن اگر وہ بی ہے تو اس کے پہلے اے لکھا ہوگا اور بعد میں سی لکھا ہوگا اور اس کا مطلب ہے بی. یعنی کہ استاد جب بات کرے گا وہ سیاق و سباق میں کرے گا اور ثابت کر دے گا کہ یہ بی ہے یا تیرا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن چونکہ آیت میں چرواہا اور استاد کو اکٹھا رکھا گیا ہے، اس لیے بعض علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی نعمت مراد ہے اور اس کو چرواہا ہے استاد پڑھنا چاہیے. لیکن ایسا ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص استاد ہو مگر چرواہا بننے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اور چرواہا پاک کلام کو استعمال تو کر سکتا ہو مگر تعلیم دینے کی امتیازی صلاحیت نہ رکھتا ہو. اگر یہاں آیت 11 میں چرواہا اور استاد ایک ہی شخص ہوں تو پھر گرامر کے اس قاعدہ کے مطابق دوسرے باب کی 20ویں آیت میں رسول اور نبی بھی ایک ہی شخص ہوگا. ایک آخری بات، ہم کو خدا کی نعمت اور فطرتی صلاحیت میں بڑی احتیاط سے امتیاز کرنا چاہیے. نئے عہد نامے کے مفہوم کے مطابق کوئی غیر نجات یافتہ شخص مبشر یا چرواہا یا استاد نہیں ہو سکتا. بلکہ کوئی مسیحی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے خاص نعمت نہ ملی ہو. روحوں کی نعمتیں فرق الفطرت ہوتی ہیں، جو روحیں دیتی ہے ہولی اسپرٹ جو نعمتیں دیتا ہے وہ فرق ہے. وہ انسان کو کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق دیتی ہیں جو انسانی طور سے ناممکن ہوتے ہیں. آمین. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج جب میں نے یہ کلام پھر سے پڑھا اور میں چاہوں گا کہ میں اس پر کام کروں، اور آج صبح جب خداوند نے پھر مجھے کلام دیا پورے پاکستان کے مبشروں کے لیے کہ ان کو کیسے گائیڈ کیا جائے، ان کو کیسے پروموٹ کیا جائے، ان کو کیسے راہ راست پر لایا جائے، اس سے خداوند کا کام بڑھے گا. آئیں دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے، جن کی درخواستیں ہیں ان کے لیے. آئیں دعا کریں. اگست 29 تاریخ کو جمعرات